هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے عورت کی اصلاح اسراف کے مسئلے میں کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس مسئلے پر قرآن کریم کی کچھ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور موجودہ وقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم عورتوں کی اصلاح کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا کہ ہر ایک انسان اپنے فکری مزاج کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی کوشش کی کہ عورتیں جو ہیں یہ گھروں کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں اور اس اعتبار سے ٹی وی کے ذریعے ان کی جو فکری مزاج بنائی جا رہی ہے وہ یہ کہ شادی ولیمے کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر فضول خرچ اسراف کیا جائے۔ اس کا یعنی میں نے یہ بتایا کہ اس بڑے مسئلے کے حل کے لیے اب ہمارے پاس ہم اجتہاد کرتے ہوئے جو ایک بہترین راستہ اختیار کر سکتے ہیں وہ راستہ ہے ان مساجد کا اس صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ جو عورتیں گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہیں، رات دن ٹی وی سیریلز کے ذریعے جو انہیں غذا نفسیاتی یا فکری غذا انہیں ملتی ہے، یہی اعمال کا ان سے صدور ہوتے رہتا ہے۔ تو اب ہفتے میں ایک دن اگر خطبہ جمعہ کے موقع پر عورتیں مسجد میں آئیں، اللہ کے نبی کی احادیث، قرآن کریم کی آیات کا یہ قرآن کریم کی آیات سنیں تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یقیناً ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے میں نے اللہ کے نبی کی حدیث عورتوں کو مسجد کو آنے سے مت روکو یہ حدیث بھی پیش کی اور یہ بتانے کی بھی کوشش کی کہ عورتیں جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتے تو جس طریقے سے مرد حضرات اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے تو عورتیں بھی اسی طریقے سے اس قربانی کے لیے شریک ہو جایا کرتی۔ تو عورتوں کے اندر یہ اعمال، یہ انقلاب کس چیز نے پیدا کیا؟ میں نے بتایا یہ عورتیں جس طرح مرد صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ عیدین کے موقع پر خطابات سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اسی طریقے سے عورتیں بھی آیا کرتی تھی اور وہ اللہ کے نبی کی تقاریر سن کر بے حد متاثر تھی۔ اسی لیے ان کے لیے آسان تھا کہ شادی کا مسئلہ ہے، ولیمے کا مسئلہ ہے تو نکاح کو آسان سے آسان بنا دیا جائے۔ یہ باتیں تو پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہماری یوٹیوب پر جو سائٹ اسلامی بیت المال کے نام سے ہے اس پر یہ سرچ کریں تو انہیں یہ بیانات
مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے جیسا کہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو آپ کے سامنے تازہ کر دیا جائے۔ ویسے میں نے کئی بار یہ موضوع آپ کے سامنے چھیڑا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو بار بار تازہ نہ کیا جائے تو یقیناً ہم جس کی طرف قرآن بار بار مسلمانوں کو اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تم طریقہ اختیار کرو، تمام پیغمبروں کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ نمونے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنے سامنے رکھو۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں ہمارے سامنے بار بار تازہ ہوتی رہے۔ حج کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے سامنے بار بار آتا رہے، کیونکہ عبادات کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے مقصد کو ضائع کرنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وقتیہ طور پر آپ یہ کہیے کہ کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے تو وہی چیزوں کو مسلمان اختیار کر لیتے ہیں اور مقصد سے اس کی یعنی عبادت سے اس کی روح کو نکال کر ایک مردہ عبادت کے پیچھے مسلمان ہمیشہ لگ جاتا ہے۔ تو برادران اسلام چلیے آج اس مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد میں آج کا یہ خطبہ جمعہ آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 اور کچھ دوسری قرآن کریم کی آیات کے ذریعے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں یعنی آنے والے جمعے سے آپ کے سامنے ایک الگ الگ طریقے سے حضرت ابراہیم کی شخصیت، حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت ابراہیم کے امتحانات اور اس یعنی حضرت ابراہیم کو اس طرح سے تیار کرنے کا اللہ کا کیا ارادہ تھا، یہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ حضرت حسن اور حسین کا یہ دو کردار آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے بعد تو محرم کا مہینہ آئے گا، اس مہینے میں آپ کے سامنے حسن اور حسین اور اسی طریقے سے عثمان اور علی اور اسی طریقے سے کیا یزید اور معاویہ ان کے کرداروں کو بھی صحیح طریقے سے پیش کر کے ایک بڑا ہمارے بیچ میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی بھی کوشش کروں گا، امت کے بیچ میں جو اختلاف ہے۔ تو چلیے برادران اسلام آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر سی باتیں قرآن کریم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور میں نے بار بار یہ بتا دیا کہ آپ کے والد آزر اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بنایا کرتے، اسی کی تجارت کرتے اور یہی آپ کا ذریعہ معاش بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم بستی شہر میں صرف اور صرف بتوں کی عبادت دیکھی، اور یقیناً اب یہ بات یعنی فطری طور پر میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک لڑکا جس ماحول میں بڑھتا چلا جائے گا تو یہی ماحول کو وہ اختیار کر لے گا۔ لیکن برادران اسلام اس سے ہٹ کر آپ ایک دوسری بات یہ جان لے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر فطری کام اس کے سامنے آ جائے تو یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول تو کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کام سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ یہی کیفیت حضرت ابراہیم کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے مورتیوں کی پوجا تو کبھی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بے چین تھے کہ میرے والد اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو پتھر کی مٹی کی مورتیاں بنائیں، ان کی تجارت کریں اور کبھی انہی کے آگے سجدہ کریں، انہی کے آگے رکوع کریں، انہی کے لیے نذر و نیاز کریں اور انہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کبھی ہمیں اللہ کے قریب کر دے، کبھی ہماری سفارش لے کر چلے جائیں، کبھی بیٹا اور بیٹی دلوانے میں ان کا بڑا دخل رہے، کبھی صحت و عافیت کے اندر ان کا بڑا دخل رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چیزوں کو بار بار دیکھا کرتے۔ آپ کی زندگی بڑھنے لگی اور اس طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ
العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 76, 77 اور 78 کے اندر کیا ہے. برادران اسلام، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میری قوم سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ قوم سے یہ سوال کیا، پہلے تو اپنے باپ سے یہ سوال کیا، باپ سے اور اپنی قوم سے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور اس کے احوال سے ہم بخوبی واقف تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ اے میری قوم کے لوگوں اور اے میرے والد آزر، یہ مورتیاں کیا ہے یہ مجھے بتایا جائے جن کے تم مجاور بن کر بیٹھ چکے ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا. برادران اسلام، آپ دیکھیں گے کہ جب چھوٹے بچے دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگتے ہیں تو یہ والدین سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور والدین انہیں یعنی سوالات میں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ نوجوان ہو جاتے ہیں تو والدین کی جو بات سمجھ میں آتی ہے اسے قبول کرتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے قبول ہرگز نہیں کرتے، اور فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آزادی مل جائے، میں آزاد فکر کے تحت اپنی رائے قائم کروں، اور جو چیز اب مجھے اچھی لگتی ہے یہی اختیار کروں، جو مجھے غلط لگتی ہے اسے میں دیوار پر مار ڈالوں. تو برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی کیفیت اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سوال کر لیا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، اور اس کے بعد میں قوم نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ اور دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا اور یہی ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی مورتیوں کے مجاور، قبروں کے مجاور، کسی درگاہ کے مجاور بن کر اگر کوئی بن کر بیٹھ جائے، پھر ان سے یہ سوال کر لیا جائے تو ان کا جواب قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا اور یہی ہم بھی کر لیتے ہیں. یعنی پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے کیا کہا؟ لکیر کے فقیر بن کر انسان، یعنی جو انسان مقلد ہوتا ہے وہ لکیر کا فقیر بن کر زندگی گزار لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پھر سوال کیا یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ان کا کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر عمل و دخل ہے، انہی کے ذریعے موسم بنتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزیں ملی کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے ابراہیم، ہم ان کی پوجا، انہیں بڑا صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کے ذریعے ہمیں بے شمار فائدے ملا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مقام پر ستارے کو لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، کہا خالا ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہے. دیکھیے تحقیق کا آغاز جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، اور بار بار میں آپ کے سامنے کیا بتلاتا ہوں کہ 30 پاروں کا ایک قرآن اللہ رب العالمین نے کتاب کی شکل میں ہمیں دیا ہے، تو اسی طریقے سے ایک اور کتاب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دی ہے. آسمان کو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور رات اور دن اس کے اوراق کو بس ہمیں الٹنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے سب سے پہلا صفحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کا اپنے سامنے کھولا اور اس کا مطالعہ کیا. برادران اسلام، اس طریقے کا مطالعہ انسان کو ایک نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کے بہترین رزلٹس انسان کے سامنے جو آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آتے ہیں. کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل
دوسرے نمبر پر اس کائنات کی کتاب سے ایک دوسرے صفحے کو کھولا اور دوسرے نمبر پر چاند کو لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. اور جب حضرت ابراہیم نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا کہنے لگے ہاں یہ چاند میرا رب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَ. جب یہ بھی غروب ہو گیا حضرت ابراہیم کہنے لگے قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. کہ اگر میرے رب نے میرے سامنے صحیح ہدایت کا راستہ پیش نہیں کیا تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں شریک ہو جاؤں گا. برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ماحول میں پلنے لگے, ایک ماحول میں بڑھنے لگے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ ماحول نام ہے زنجیر کے کڑیوں کے جیسا. ایک کڑی جس طریقے سے دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے یہی اسی طریقے سے ایک ماحول ہوتا ہے. ایک کڑی اگر زنجیر کی دوسری کڑی سے نکل جائے تو یہ ماحول سے کٹ جاتی ہے. تو یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش آنے والا تھا جب یہ توحید کی دعوت کو پیش کریں گے. لیکن جب ماحول کی کڑی سے انسان اپنے آپ کو یعنی ماحول کی گرفت سے اس طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے تو برادران اسلام اس کے بعد میں یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماحول سے اپنے آپ کو نکالا, ماحول کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کیا. اللہ کی کتاب میں جو کائنات کے اندر اللہ نے سارے انسانوں کے لیے کھول رکھی ہے اس کتاب کے اندر آپ نے غسل لیا اور اس کے بعد ایسے باطہارت انسان بن کر دنیا کے سامنے آئے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرا خلیل ہے, یہ تمام پیغمبروں کے لیے ایک نمونہ ہے, یہ تمام دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ میرا معبود, یہ میرا حاجت روا, یہ میرا مشکل کشا, یہ میرا پالنہار, یہ میرا دعاؤں کا سننے والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد تمہارے سامنے کوئی اور چیز ہے تو پیش کرو. قوم نے کہا ابراہیم تم نے چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, اب تمہیں سورج کو دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. اور جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ لیا کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے. هَذَا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے میں نے وقتیہ طور پر اسے اپنا رب مان لیا ہے. اللہ نے رب کسے کہتے ہیں میں نے الحمدللہ رب العالمین کے موقع پر آپ کے سامنے رکھا تھا. رب جو آپ کی پرورش یعنی آپ کو غذا پہنچائے, کھانے پینے والی چیزوں کا آپ کے لیے بندوبست کرے. جیسے قرآن میں سورہ یوسف میں بادشاہ کو بھی رب بتایا گیا. تو برادران اسلام حضرت ابراہیم نے سورج کو اپنا اللہ نہیں کہا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی قوم آزر اور آپ کی ساری قوم بتوں کو اللہ نہیں مانتی تھی. اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے. سورج چاند ستاروں کو اللہ نہیں مانتی تھی. لا الہ الا اللہ میں الہ کا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے مشرکین عرب کے یہاں پر ان کے اولیاء بزرگان دین اور دوسری جو چیزیں تھیں اسی کو الہ کہا گیا تھا. تو آج کے اس دور میں ہم جس کسی کو اپنا حاجت روا, مشکل کشا, پالنہار, دعاؤں کا سننے والا, نفع دینے والا, نقصان سے بچانے والا ہم سمجھے, چاہے وہ دھاگے کی شکل میں رہے یا تعویذ کی شکل میں رہے یا کڑے کی شکل میں رہے یا پنجے کی شکل میں رہے یا کسی شخصیت کی چاہے وہ زندہ رہے یا مردہ رہے اس شکل میں رہے, برادران اسلام کسی چیز کو الہ کہیں گے الا اللہ. یعنی اس کو بھی میں آپ کو یعنی اس کلمے کو بھی کبھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن حضرت ابراہیم نے کہا ہذا اکبر, یہ سورج سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما افلت, یہ سورج جب غروب ہو گیا حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے، آپ نے کیا کہا؟ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو برادران اسلام، جو بندہ اس دنیا کے اندر خالص اللہ کی ذات کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیتا ہے، یعنی چہرے کو پھیرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا لیے، برادران اسلام یعنی اپنی پوری شخصیت کو اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف پھیر دینے کا، یعنی اللہ کی طرف یہاں پر پھیر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ مورتیاں کیا ہے جن کے تم مجاور بن کر بیٹھ چکے ہو؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کہتے ہیں، قال انتم، تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ تمہارے باپ دادا یہ مورتیوں کے مجاور تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، تو تمہارے باپ دادا سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ابراہیم یہ تو بتاؤ، یہ ایک عجیب بات جو تم نے ہمارے سامنے آج پیش کر دی ہے، کہیں پر تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ کوئی دل لگی تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ سنو اے میری قوم کے لوگوں، حقیقت میں تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، میں اسی بات کا قائل اور اسی بات کا گواہ ہوں۔ اور یہ بھی سن لو، تم جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں۔ برادران اسلام، قابل غور نکتہ ہے، اگر جو قوم اللہ کو جانتی ہی نہیں، ان کے سامنے اللہ کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ وَتَاللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ضرور لام تاکید، میں تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم ان بتوں سے، مورتیوں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، میں تمہارے بتوں کی گد بنا کر رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد میں برادران اسلام، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر، دوسری تفاسیر میں یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع دیکھنے لگے کہ کوئی بہترین موقع آپ کے ہاتھ آئے تو یہ بتوں کے ساتھ آپ چال چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع میں تھے کہ ایک عید کا دن آپ کی قوم کے یہاں ہر سال آیا کرتا تھا، اسی طریقے سے عید کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی سے تیاری کر لی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بتوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور میری قوم کے سامنے ایک بہترین طریقے سے یہ حجت قائم کر دی جائے کہ یہ مٹی اور پتھر کے تراشے ہوئے بت کسی کو کسی قسم کا نقصان نفع نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے یہاں جب عید کا دن آیا، آپ کے والد نے کہا، ابراہیم ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو، ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے چلو۔ برادران اسلام، یہ واقعہ طویل ہے، میں نے آپ کے سامنے بار بار پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کے ساتھ راستے سے جا رہے تھے، ایک نظر آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے دیکھی، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ،
جیسے سورہ صافات میں اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ایک ستارے کی طرف دیکھا اور والد کو دیکھ کر کہنے لگے فقال انی سقیم، کیا ہے میرے والد میں بیمار ہوں، میں آگے نہیں چل سکتا۔ آپ کے والد نے آزر نے حضرت ابراہیم کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے اور اس یعنی موقع دیکھنے لگے کہ کب ساری بستی خالی ہو جائے اور مجھے بہترین موقع مل جائے، اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرنے لگے اور یہ دیکھا کہ جب ساری بستی خالی ہو چکی، مرد عورتیں سب کے سب میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے اور آپ نے ایک کلہاڑی اپنے گھر سے لی، اپنے کاندھے پر کلہاڑی لیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ کئی قسم کے بت الگ الگ شکلوں کے اندر بنے ہوئے بت خانے میں موجود ہے، اور کسی بت کے سامنے کوئی میٹھی چیز رکھی ہے، کسی کے ہاتھ پر کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں تعویذیں لٹکی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں تالا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک بتوں پر نظر ڈالی اور کسی بت سے آپ نے یہ سوال کیا کہ اے بت تیرے سامنے یہ غذا رکھی ہوئی ہے، تو کھاتا کیوں نہیں؟ اور کسی سے یہ کہا کہ تجھ پر یہ درخواست کئی مہینوں سے کسی ایک معصوم عورت نے لٹکا دی کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، یا کسی عورت نے یہ درخواست لگائی کہ اسے اولاد مل جائے، کسی مرد نے یہ درخواست لگائی کہ اسے بیماری سے شفا مل جائے، کسی نے کوئی بہت ساری درخواستیں لگی ہوئی ہیں، ان درخواستوں کو تم پوری کیوں نہیں کرتے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے سوالات کیے۔ برادران اسلام، یہی کیفیت آج آپ ہمارے اوپر نظر ڈالیں، یہی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے، آپ درگاہوں پر جا کر دیکھیں، عرس کے موقع پر دیکھیں، کسی بڑی سجی ہوئی قبر پر آپ دیکھیں، آپ کو یہی سب کچھ ہوتا ہوا ملے گا۔ برادران اسلام، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ آپ کی آخری زندگی، آپ کی زندگی کی، آپ کی نبوت کی ابتدا، آپ کا اس دنیا سے جانا، آپ ساری زندگی پر نظر ڈالیے، آپ نے صحابہ کرام کو بڑی سختی کے ساتھ اسی افعال سے یہی کاموں سے منع کیا۔ صاف یہ فرما دیا، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ پھر برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ابتدا میں صحابہ کرام کو قبرستان کو زیارت کو جانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی یہ جانتے تھے کہ یہ صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ قبروں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں کا طواف کرتے تھے، بزرگان دین کی تعظیم کے نام پر اتنی شدت، اتنا غلو کر دیتے تھے کہ وہ یہ چیز انہیں شرک تک لے کر چلی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، میں تمہیں سختی کے ساتھ قبرستان کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رک گئے قبرستان کو زیارت کے، زیارت کو جانے سے صحابہ کرام رک گئے۔ کچھ سال گزرے، اللہ کے نبی نے جان لیا کہ اب توحید کا عقیدہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے، اجازت دی، کہا کہ میں نے تمہیں قبرستان کو جانے سے منع کیا تھا، اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان کو جاؤ، زیارت کرو۔ لیکن زیارت کس لیے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تاکہ تمہیں اپنی موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ زیارت کی اجازت صرف اس لیے دی گئی کہ ایک انسان قبرستان کو جا کر اپنی موت کو یاد کرے، اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ وہاں پر قوالی سیما کے نام پر شریعت کے خلاف کام کیے جائیں۔ برادران اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کاندھے سے کلہاڑی نکالی اور اس کے بعد میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ایک بت کو اپنے ہاتھوں سے مار کر توڑنے
نے توڑ دیا سوائے ان کے بڑے بت کے لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ جب لوٹ کر آئے تو اسی بڑے بت کی طرف رجوع کر سکے۔ حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو بت خانے میں توڑا اور کلہاڑی بڑے بت کی گردن میں یا اس کے ہاتھ میں دے ڈالی، کام تمام ہو گیا تو فوراً آپ نے بت خانے کو چھوڑا اور گھر واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد برادران اسلام ساری قوم اس امید میں کہ اب ہم اپنے بتوں کو خوش کریں، ان کی عبادت کریں، ان کے لیے نذر و نیاز کریں، جو رسومات ہمارے باپ دادا سے، اب میں اس کو یہ نام دے دوں تو برا نہیں ہوگا، عرس کے نام پر، سما کے نام پر، قوالی یعنی دوسری چیزوں کے نام پر، سندل کے نام پر جو رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، دیکھی ہے، یہی رسم و رواج کو ادا کرے، یہ سوچ کر یہ بت خانے کے اندر جب داخل ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کی زبانوں سے نکلا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ یقیناً جس کسی نے یہ حرکت کی ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ برادران اسلام کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے بار بار سنا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گد ایک دن بنانے والا ہوں، یہ اب کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہمارے اس بابل شہر میں رہتا ہے جو آزر کا بیٹا ہے، وہ بار بار یہ کہتا تھا کیا کہ میں تو تمہارے بتوں کی ایک نہ ایک دن گد بنا کر رہوں گا۔ کچھ ہوا ابراہیم کو؟ کسی بت نے کوئی نقصان پہنچا؟ کسی نے کوئی نقصان، حتیٰ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک بت کو توڑ دیا، کسی نے اپنے آپ کی حفاظت کی؟ کسی نے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم ہے، لوگوں نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا کہ جاؤ سے پکڑ کر تو لے کر آؤ، کون ابراہیم ہے اتنا بہادر؟ ہم تو یہ بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر دل میں بھی ان کے بارے میں کچھ بات آ جائے، کچھ خیالات ان کے بارے میں ہمارے دماغ میں اگر پیدا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ بلی رستہ کاٹ دے تو نقصان ہو جائے گا، جاتے وقت میں کوئی چھینک مار دے تو نقصان ہو جائے گا، جب تک کہ دوسری چھینک نہ ماری جائے۔ تہمت، اس طریقے کا عقیدہ۔ برادران اسلام کون ایسا بہادر ہے؟ ساری کی ساری بابل میں بسنے والے، اس عراق کے سارے باشندے ان کے قدموں میں، ان کے پیروں، یعنی یہ معبود یہ ہمارے الہوں کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں، اور نمرود بھی انہی کی پوجا کرتا ہے، یہاں کا بادشاہ۔ تو ایسا وہ کون سا نوجوان ہے جس نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ حضرت ابراہیم کو ایک قیدی کی حیثیت سے اس بت خانے میں پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے گئے، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا مجھ کو کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے سارے کے سارے بت توڑ دیے تم نے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے توڑے؟ کیا بات ہے مجھے دکھاؤ۔ سارے لوگ بت خانے سے ذرا ہٹے، حضرت ابراہیم نے ایک کے بعد ایک بتوں پر نظر ڈالی اور اس حقارت کے ساتھ نظر ڈالی، ایک ایک بت کو دیکھتے افسوس کے ساتھ کہ یہ تمہارا وہ معبود جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بچے دے، یہ شفا دے، یہ تمہیں فائدہ دے، یعنی اس قسم کے تمہارے معبودوں کی آج یہ حالت ہو چکی۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم نے بڑے بت پر نظر ڈالی اور پھر غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب دوسرا حضرت ابراہیم کا جو جواب آنے والا ہے وہ ہم سب کو لاجواب کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا پلٹ کر؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اے میری قوم کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کلہاڑی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، صاف مطلب کیا ہے؟ بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو یہ سوچ کر توڑ دیا، ایگو
میرے بڑے کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا سجدہ، اس کا سجدہ، اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلا لیا جائے، اسے بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا جائے. بڑے کو غصہ آیا، کلہاڑی لی، سارے چھوٹے بتوں کو اس نے توڑ دیا. بڑے بت سے حساب کتاب لے لو. اب برادران اسلام سارے کے سارے لاجواب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم نُرِسُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اپنے اپنے چہروں کو نیچے کر کے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابراہیم کو کیا جواب دیا جائے. اب کیا کہیں ابراہیم کو؟ پھر ساری قوم ایک جواب ہو کر کہنے لگی لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم تم نہیں جانتے یہ بڑا بت تو بول نہیں سکتا. خود پلٹ کر کہہ ڈالے کہ ابراہیم کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ بڑا بت اور یہ جو دوسرے بت مر گئے ٹوٹے پڑے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے بتوں سے پوچھ لو کہ تمہاری یہ گد کس نے بنائی، یا بڑے بت سے پوچھ لو کیا تو نے یہ کام کیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو کیا نہیں جانتا یہ بات چیت نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم پھر ایسے چیزوں کی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے. اگر انہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو یہ خود اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے. اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، یہی بات موجودہ دور کے ان افراد پر بھی آتی ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہہ کر قبر پرستی کے اندر مبتلا ہے. تف ہو تم پر، تمہارے معبودوں پر. افلا تعقلون، کیا عقل نام کی کوئی چیز تمہارے سر کے اندر موجود نہیں ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی مردے کو آپ نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جنہیں قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا ہے آپ اپنی پکار ان کو نہیں سنا سکتے. تف ہو تم پر، عقل نام کی کوئی چیز تم نہیں رکھتے، اتنا نہیں سمجھتے تم کہ یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. قوم تو پریشان ہو گئی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون کے بعد حضرت ابراہیم نے ہمیں لاجواب کر دیا. اب کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم کو پکڑ لو، جلا ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہی ایک راستہ ہمارے سامنے ہے. اب حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اس موقع پر برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیت بھی رکھی تھی کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر دیں. لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66، لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری میری ہے. اب بچانا بھی کیسا؟ جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا، حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، امن و سلامتی والی بن جا. اس طریقے سے برادران اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے آگ میں ڈالنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے برادران اسلام پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع سے آپ کے سامنے حقیقت میں اللہ رب العالمین نے حج کو اہل ایمان پر کس لیے فرض کیا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو کس قرآن کریم میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہی پرانی گزارش، خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے نبی نے جو اس کا ثواب بتایا ہے یہ صحیح طریقے سے آپ کو ثواب ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر